قیامت والے دن قرآن اور روزہ بندے کے لیے کیا کرے گا؟ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال یہ کیا کام کرتے ہیں؟ قرآن کا پڑھنا اور روزے رکھنا آپ کی دنیا میں کیا اثر انداز ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن مجید کا پڑھنا دنیا میں بھی باعث برکت ہے اور آخرت میں بھی باعث رحمت ہے۔ یہ قبر کا ساتھی ہے، قیامت کا ساتھی ہے اور جنت کا ساتھی ہے۔ اور روزہ جو ہے اس کی فیض و برکات دنیا میں بھی بہت زیادہ ہے، اسی طرح یہ انسان کے قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے اور یہ قیامت والے دن بھی انسان کے ساتھ رہے گا اور جنت میں بھی انسان کے ساتھ رہے گا۔ جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، اس پر مٹی ڈال کر واپس آ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نماز، روزہ، اس کے نیک اعمال اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ نہ اس کو پھر خوف رہتا ہے، نہ اس کو ڈر لگتا ہے۔ اور اگر انسان سورۃ ملک بھی پڑھتا ہو تو سورۃ ملک سب سے الگ ہو کر کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے اچھا تو نے کیا، ان کو عذاب سے بچا لیا۔ ان اعمال سے کہتی ہے ان کا اگر تم نہ بچاتے تو میں اس کو عذاب قبر سے بچا لیتی۔ قرآن مجید کا پڑھنا اتنی بڑی فضیلت ہے، جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے صبح نماز کے بعد پڑھنا یا عصر کے بعد پڑھنا۔ اس وقت فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے ان کا اس کا وقت ہوتا ہے، وہ چینج ہونے والی ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کی آمد کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ ہر وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا، آپ کی گھر سے، آپ کی زندگی سے مصیبتیں، برائیاں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور روزہ رکھا کریں، دنیاوی لحاظ سے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے، آپ کی صحت اچھی اس طرح ہوگی کہ یہ آپ کا جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ آپ کی وینوں سے ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں رحمت اور برکتیں آئیں گی، اور جو تنگی ہے، پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، یہ دونوں چیزیں اس کو ختم کر دیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ روایت یہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن روزہ اور قرآن کا پڑھنا انسان کے لیے سفارش کریں گے۔ جب انسان کو حاضر کیا جائے گا تو روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو خواہشات سے روکے رکھا، اس لیے میری سفارش جو ہے اس کے حق میں قبول فرما دے۔ تو قرآن کا پڑھنا بھی کہے گا، قرآن بھی کہے گا، قرآن کہے گا یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، رات بھر پڑھا کرتا تھا، اس لیے اس آدمی کی میری سفارش اس آدمی کے حق میں قبول فرما لے، یعنی بخش دے اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو بخش دیا جائے گا۔ اور دونوں کام ہے، کرتا نہیں ہے کوئی۔ گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں کیسے دور ہوں گی؟ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، صبح کے ٹائم نماز کے بعد قرآن مجید پڑھیں اور تمام گھر والوں کو تاکید کریں۔ نماز فرض ہے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے اسی وجہ سے اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اسی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنم کے دروغہ پوچھیں گے، یہ قرآن کے لفظ ہیں، پوچھیں گے جہنمیوں سے تم کس وجہ سے جہنم میں آ گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں ہوتے تھے، نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ فرض ہے،
پڑھیں گے، آپ نے کو کسی سے احسان نہیں کرنا، پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی اور اللہ کی رحمتیں ہوگی اور آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر نہ پڑھیں گے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ساری دنیا اللہ کی منکر ہو جائے، اللہ کے بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ساری دنیا اس کو پوجنے لگ جائے، اس کی عبادت کرنے لگ جائے، پھر بھی اس کی رحمت کے خزانے نہیں خالی ہوں گے، نہ اس کی بادشاہت کم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بعض لوگوں کو مصیبتیں ان کے گناہوں کے سبب ہم دنیا میں دے دیتے ہیں۔ آپ اللہ کی عبادت کریں گے، قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔